أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے انتہائی معزز اور محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج سبق نمبر 10A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے انتہائی تیزی کے ساتھ ہم قرآن کو سیکھتے ہوئے آج کورس کا 50% مکمل کر لیں گے، یعنی کورس کا آدھا جو ہے، آج 10واں سبق ہے، ٹوٹل ہمارے پاس مکمل 20 اسباق ہیں، تو 10 سبق کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کورس کا الحمدللہ آدھا حصہ جو ہے وہ آج اس کلاس کو پڑھنے کے بعد مکمل ہو جائے گا، بلکہ آج ہی 11واں سبق پڑھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آدھے سے بھی زیادہ انشاءاللہ آج کے دن میں کر لیں گے۔ آج کی کلاس کی اہمیت اس حوالے سے بہت ہے کہ نماز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا، وہ پڑھتے پڑھتے ہم نے نماز میں تشہد، درود اور پھر دعائے ابراہیمی وہ سب چیزیں کر لیں پچھلی کلاس تک۔ آج کی کلاس میں نماز کے بعد پڑھنے والی کچھ اہم دعائیں اس پر بات کریں گے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ثنا جو ہم نے نماز کے بالکل شروع میں پڑھی جاتی ہے قیام کے وقت، اس کو آج ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج آپ کو چانس دیا جائے گا کہ آپ اس کو خود کر سکتے ہیں، کس قدر کر سکتے ہیں، آپ کو کیا سمجھ آئی، اور یوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہاں اب وہ آپ کے لیے بہت آسان ہے اس کو کرنا، تو وہ ہم مل کر کریں گے۔ اور پھر گرامر میں انشاءاللہ ہم نے پچھلے ہفتے میں پچھلے اسباق کے اندر سے ہم نے فعل ماضی شروع کر لیا تھا، اس میں ہم نے فعلا، جعلا، فتح کے افعال بھی پڑھ لیے تھے۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے، ناصرہ، خلق، ذاکر، عبدہ پر بات ہوگی، اور یوں انشاءاللہ 14 نئے الفاظ ہم اپنی وکیبلری میں شامل کریں گے جو قرآن میں 928 بار آئے ہیں، 928 بار۔ تو انشاءاللہ آپ سب ہم اکٹھے اس کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ آئیے، نماز کی ایک عمومی طور پر بہت زیادہ پڑھے جانے والی دعا اور قرآن پاک کی آیہ مبارکہ بھی ہے، انتہائی خوبصورت دعا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت پیاری دعا ہے، جب ہم آج ترجمہ پڑھ لیں گے، اس کو سمجھ جائیں گے، تو آپ اس کو اور بھی شوق اور محبت سے پڑھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کا رواں ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، بلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسنہ، بلائی، خیر، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ تو یہ والی دعا ہے جس سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس کو، آپ کو پتہ ہے پھر ہم ورڈ بائی ورڈ ایک ایک لفظ لیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اس سے سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ربنا، کیا؟ ربنا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ربہ، ربہم، کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ذرا جلدی سے، کون، کس کو یہ ٹیبل یاد ہے؟ ربہ، ربہم، سسٹر فاطمہ، چلیں ماشاءاللہ، سسٹر فاطمہ اگر آپ جلدی سے مجھے ٹیبل سنا دیں۔ ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا۔ تو ربنا کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہمارے رب۔ ہمارا رب، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں تھوڑی تبدیلی ہے، یہاں ہے ربنا، تو حرف ندا بھی ساتھ آ رہا ہے، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب۔ تو عربی میں یاد رکھیں جیسے ہی آواز میں اس کے اوپر آنے والی جو مختلف اشکال ہیں، سمبلز ہیں، حرکات جنہیں آپ کہتے ہیں، ان میں تبدیلی آئے گی، معنی بھی بدل جائے گا، آواز بھی بدل جائے گی۔ تو ربنا، ہمارا رب، اور ربنا یہ بہت سی دعاؤں کے شروع میں آتا ہے، تو اس میں حرف ندا ساتھ شامل ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ربنا، سب لوگ بولیے، ربنا، اے ہمارے رب۔ اور یہ بڑی، چونکہ اس میں اپنائیت کا احساس ہے اپنے اللہ کے ساتھ، تو اس لیے ذرا شوق سے اس بات کو کہیں اور اسے یاد بھی رکھیں۔ بہت سی دعائیں اس سے شروع ہوتی ہیں، ربنا، قرآن پاک کی آیات جو دعاؤں والی ہیں اسی سے، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، اب یہ الفاظ کے ٹکڑے ہو گئے یہاں پر، ربنا اکٹھا لفظ ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وہ ربنا میں ہم نے اس کے ٹکڑے دیکھ چکے ہیں چونکہ، تو آتینا کے دو ٹکڑے ہوئے، آتینا کے
दो टुकड़े हुए क्या, आती दे ना हमें, आती ना दे हमें, आती ना दे हमें। तो आती ना का जो लफ्ज है दे हमें, ये आपने कैसे याद रखना है? आमतौर पर हम सबको याद है, हम कहते हैं अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। ये जो आतू है ना, ये जमा है आती की, है ये फेल, ये इसम नहीं है। ये आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी, इंशाल्लाह चंद ही क्लासेस के बाद आपको ये बात भी समझ आ जाएगी ये किस किस्म के फेल है और ये क्या है। लेकिन अभी याद रखने के लिए, क्योंकि आमतौर पर हमें पता होता है आतुस ज़का इस्लाम का बुनियादी अरकान में से है ज़कात देना, तो ये बचपन से हम पढ़ते आते हैं किताबों में, अकीमुस्सलाह व आतुस ज़का। तो आती इसका सिंगुलर है, तो आतू जमा है आतीना दे हमें। चूंकि अल्लाह एक है ना, तो हम अल्लाह से कह रहे हैं, तो गुजारिश करें कि तू दे हमें, आतीना दे हमें, रब्बाना ए हमारे रब, आतीना दे हमें, क्या दे, फिर दुनिया। फी का मतलब बताया जरा सिस्टर फरजाना जल्दी से, क्या पढ़ा हुआ हमने? में। और अद दुनिया सिस्टर मिसबा, ये क्या है इसम फेल हर्फ में से? दुनिया। चले ब्रदर हंजला बता दें, अगर हम आप हाँ इसम, माशाल्लाह। हाथ अगर आपने रेज किया होता है ना, तो फिर अलर्ट भी रहा करें, हाँ फिर अलर्ट रहा करें, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो फिर दुनिया, दुनिया में, अच्छा दुनिया का तो आपको पता है इस दुनिया को कहते हैं, लेकिन आज आपने एक नई और बड़ी जबरदस्त बात सीखनी है कि फिर दुनिया, दुनिया जो है ना, लफ्ज दुनिया ये बना कैसे, ठीक है? देखिए अरबी में अकबर, अकबर कहते हैं बड़े को, कुबरा उससे बना, असगर छोटा, सुगरा उससे, अदना, अदना का माना आता है किसी को उर्दू में? अदना किसको कहते हैं? चैट बॉक्स में लिखें। मामूली। मामूली, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अदना कमतर को कहते हैं, कमतर मामूली चीज को, है ना? आज जरा गौर कर लें आप सब, गौर से इसको बात को कभी भूलना नहीं आपने। ये दुनिया क्या है जो बनी? अदना, जिसके लफ्ज का मादा जो है पहला जिससे ये बनी है वो है अदना, कमतर। सिस्टर जवेरिया, आपको ये बात समझ आ गई? अदना किसको कहते हैं? अदना का ऑपोजिट क्या होता है जरा बताएं? अरबी में, आप उर्दू में भी आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, आला। आला, आला, आला बिल्कुल। हाँ, अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आप बाजार में जाएं या कभी आपको आमतौर पे दो चीजें हो, उसमें एक अदना हो एक आला हो, आप कौन सी सिलेक्ट करते हैं बताएं? आला। आला। कभी कोई ऐसा आपने शख्स देखा है, चाहे वो जिस भी लेवल पर हो ना, उसकी कोशिश होती है कि मैं जो बेहतर है ना चीज उसको चुनूं? कभी किसी को देखा है आपने जिसने अदना चीज चुनी हो, जिसको पता हो, कॉन्शियस हो कि ये अदना है, ये कमतर है, ये मामूली है, तो कभी वो चुनता है उसके मुकाबले में कोई आला हो, कुछ बरतर हो, कुछ बेहतर हो? आप सब बताएं मुझे, चुनते हैं आप कभी अदना चीज को? नहीं, नहीं चुनते ना। तो बस मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ अहबाब, आज ये गौर से ज़हन में अपने बिठा लें, ये दुनिया अदना है, ये बनी ही अदना से है, अदना कमतर। तो इस कमतर दुनिया की वजह से अपनी आला आखिरत को, उस बाद वाली जिंदगी को, उसको मत भूलें, उसको अपने जहन में रखें। ये कमतर जो दुनिया है ना, ये बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। अगर हम इसके पीछे भागते रहे तो इसी के पीछे भागते रहेंगे और आला को मिस कर देंगे। तो लिहाजा आज आपको दुनिया का माना पता चल गया है। जब ये दुनिया आपको अपनी तरफ खींचे तो इसे कहें तू मुझसे दूर हट जा, तू तो कमतर है, अदना है, मुझे अपने रब की बेहतर, आला, जन्नतों वाली और बाद वाली जिंदगी जो है उसके लिए तैयारी करने दे। तो इसलिए ये दुनिया का माना खास तौर पर मैंने वहां पे वक्त सिर्फ इसलिए ज्यादा दिया है कि हम इस दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और ये हमें पीछे लगाए रखती है। और आप आजमा कर देख लें, आप इसके पीछे मत भागे, फिर देखिए ये आपके पीछे पीछे भागेगी। ये कमतर है, ये अदना है। कोई अक्लमंद शख्स जो है ना, आला के मुकाबले में अदना चीज नहीं लेता। आप इसी अकल का मुजाहिरा कीजिए, इस कमतर दुनिया की खातिर आला दुनिया को, आला जो आखिरत है उसको नजरअंदाज ना कीजिए। तो रब्बना, ए हमारे रब, आतीना दे हमें, फिर दुनिया, इस दुनिया में। तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह है तो ये दुनिया कमतर, लेकिन तू हमें इसमें क्या दे, हसना,
हसना मुअन्नस है हसन से, तो कैसे पता चला मुझे ये मुअन्नस है, बताएं। हसना एंड में ता है, गोलता गोलता से, ठीक है। गोलता हमने कहा एक निशानी है, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर हमें पता चल जाता है कि ये मुअन्नस का हमें बताती है गोलता। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह सब लोग बता रहे हैं। तो आपको, मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी 10वें सबक तक है और बड़ी अच्छी सीख गए हैं। तो हसना भलाई है ना, खैर, अच्छी चीज। ए हमारे रब इस दुनिया में भी हमें भलाई दे, हसना दे, क्या दे, हसना। और हसना की जमा क्या बनेगी, गोलता वाले फॉर्मूले पर बताएं। गोलता को हसनात। हटाकर हसनात, अलिफ ता लगा दें, हसनात भलाइयां, बेहतरियां, है ना। तो हम कहते हैं ना अल्लाह आपको हसनात बिल्कुल अता फरमाए। तो हसनात भलाइयां जमा हो गई उसकी, तो हसना हसनात। आइए अब जरा इस पर गौर करते हैं कि दुनिया की भलाइयां हैं कौन कौन सी जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं। एक तो पहली बात, अक्सर दुआएं रब्बाना से शुरू होती हैं। रब हमने कहा था कौन, हर जरूरत को पूरी करने वाला, शुरू से लेके आखिर तक। और दुनिया की हसनात क्या है, देखें, जो आमतौर पर इंसान, जाहिर हम सभी ये समझते हैं कि अगर मेरी जिंदगी की सारी जरूरियात पूरी हों, मेरे खानदान को कामयाबी मिले, माल दौलत नौकरी तजारत अच्छी हो, सेहत हो, दुनिया की बहुत बड़े हसनात में से एक है, इज्जत और वकार हो, खानदान और बच्चे और दोस्त वगैरह हो, ये सारी दुनिया की अमूमी भलाइयां हैं। तो इस एक लफ्ज जब हम अल्लाह से कहते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, कि तू हमें दुनिया में भी भलाई दे, तो हम क्या कुछ अल्लाह से मांग रहे होते हैं। कितनी प्यारी दुआ है ये। और फिर दुनिया ही में बाद ऐसी चीजें भी हैं जो आखिरत की भी फायदामंद है। मसलन अच्छा इल्म, खासतौर पे कुरान का इल्म। अभी हम बैठे हुए किस लिए, कुरान पाक का इल्म हासिल करने के लिए ना। तो ये आखिरत के लिए सूदमंद है। तो इल्म, अच्छा इल्म, अच्छे इखलाक, हमारे इखलाक अच्छे हों, हमारी तरबियत, अकीदा सही हो। अकीदा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्लाह को एक जानने वाला अकीदा, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छे अमाल, इखलास, अमन और सुकून हो जिंदगी के अंदर, परेशानी, बेचैनी, स्ट्रेस ना हो, है ना। तो ये सारी भी हसनात हैं, अगर गौर से सुने, अगर हमारी आखिरत में उसकी वजह से कामयाबी हो। अगर इनमें से किसी वजह से, मसलन अल्लाह ने आपको बड़ी सेहत दी, आप क्या करते हैं, रोज लोगों से लड़ते हैं, सड़कों पर लड़ते हैं, घरों में लड़ते हैं, जी मैं तो सेहतमंद हूं कि मेरे सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। तो ये आखिरत के लिए मुसीबत बन जाएगी। आप मजलूम को मारते हैं, आखिरत के लिए मुसीबत बन जाएगी। आपको अल्लाह ने माल दिया, आप उस माल को जाया कर रहे हैं, बेवजह जगहों पर लगा रहे हैं, ऐसे ही लुटा रहे हैं, जाया कर रहे हैं, या आप इंतहाई कंजूस हो गए हैं, आप अल्लाह के जरूरतमंद लोगों के ऊपर खर्च ही नहीं कर रहे, तो माल आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। अल्लाह ने आपको इज्जत दी, आप इज्जत का नाजायज फायदा ये उठाते हैं कि लोगों को धमकाते हैं। ताकत दी, आप उस ताकत से लोगों के ऊपर हुक्मरानी करने चल पड़े हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये सारी हसनात अल्लाह से मांगिए, और ये भी दुआ मांगिए कि या अल्लाह ये मेरे लिए आखिरत की हसनात का बाइस बन जाए, और इनको इस्तेमाल भी एहतियात से कीजिए। तो रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना, और अपना एहतसाब कीजिए कि अल्लाह मैं दुनिया में मेरी दौड़ किधर की है। अभी मैंने आपसे दुनिया को इतना ज्यादा पहले एक्सप्लेन किया, दुनिया अदना से बनी है, कम तर। तो क्या मैं हर वक्त इस दुनिया के पीछे भागता रहता हूं, अपनी दुकान से नहीं उठता, कारोबार नहीं छोड़ता कि नहीं भाई वो ये कारोबार रह जाएगा, नमाज जाती है तो जाए, कोई नमाज भी नहीं पढ़ता, कोई नेकी के काम नहीं करता कोई। तो क्या ये ठीक है, क्या मेरी कारकर्दगी में उससे मुत्तमिन हूं, क्या मैं हलाल कमा रहा हूं। इस पर गौर कीजिए, खुद से सवाल कीजिए। अगर आपको लगता है मामला ठीक नहीं है तो अपना प्लान बनाइए कि नहीं, कुछ हो जाए, मैं इस कमतर दुनिया की वजह से अपनी आखिरत पर कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं। अक्लमंद इंसान वो कभी अदना के मुकाबले में आला चीज को नहीं छोड़ता, वो अदना को छोड़ेगा, आला को लेगा। अक्लमंदी का मुजाहिरा कीजिए, हर काम दुनिया और आखिरत की मुनासिबत से देखकर कि इसका मुझे आखिरत में, आखिर को एंड पे रखें कि मैं ये जो कर रहा हूं, ये जो मैं किसी का हक मार रहा हूं, आखिरत में मेरे साथ मामला क्या होगा। ये आज जो मैं पैसे देता हूं तो मुझे लगता है मेरे पैसे कम हो गए, आखिरत में इंशाल्लाह इससे क्या फायदा होगा, ये कितने बढ़कर मेरे सामने वापस आएंगे। तो
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو انشاءاللہ بڑی خوبصورت دعا ہے. پہلا حصہ اس کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، و اور فی میں، کس میں؟ آخرہ، آخر سے آخرہ، یہ بھی مؤنث ہے، آخر آخرہ، آخری سے آخرت. تو آخرہ بہت دفعہ آیا ہے قرآن میں، چونکہ اردو میں ان چیزوں کا استعمال عام ہے تو مجھے یقین ہے آپ کو معنی آتا ہے. آخرہ اور آخرت میں کیا دے؟ حسنہ. تو ہم اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں، آخرت کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں کہ وفی الآخرۃ حسنہ. اب آخرت کی بھلائی دیکھتے ہیں کیا کیا ہوگی. آخرت میں بڑی زبردست حسنات ہیں، دنیا سے ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے. اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، پھر سارے گھر والوں کا ساتھ، جنہیں اس دنیا میں تو ہمارا دیکھیں کوئی بھی کیا ہے، یہ تو ٹیمپرری ساتھ ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کون کب گیا اس دنیا سے. تو ابھی پچھلے دنوں ہماری ایک بہن ہماری ایک انٹرنیشنل کورس میں بیٹھی تھی تو کہنے لگی میرے ہسبینڈ بھی آپ کے کورسز کا حصہ ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے بھی انرول کروایا تھا تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. تو وہ تو پتہ نہیں ہوتا نا، وہاں ہمیشگی کا ساتھ ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ نے ہمیں بھی یہاں قرآن کی نسبت سے جوڑا ہوا ہے، تو ایسی نسبتوں والے بھی اللہ تعالیٰ وہاں اکٹھے کر دے گا. اور پھر سب سے بڑھ کر اعلیٰ ترین وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا کا حصول. وفی الآخرۃ حسنہ. تو اللہ تو ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، مجھے یقین ہے آپ سب کو آتی ہوگی، نہیں تو آج ہی یاد کر لیجئے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اب اس کے ٹکڑے ذرا غور کریں اس لفظ کے، بہت ہی دلچسپ بات ہے. عربی کی خوبصورتی دیکھیں، یہ لفظ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ وا الگ ہے، وا کا معنی آپ سب کو یاد ہے، بول دیں ذرا ایک دفعہ، جہاں بیٹھے ہوئے خود اپنے آپ کو سنوا دیں، یہ چیٹ باکس میں لکھ دیں. اور لکھ دیا. اور کی، یہ جو کاف حرف تحریک کا اس کے نیچے زیر آ گئی تو یہ معنی بن گیا. عربی دیکھیں ایک حرف سے معنی بن گیا کی، بچا، نہ ہمیں، تو بچا ہمیں، وَقِنَا، اور بچا ہمیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اس کی جمع آتی ہے کو انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ، کو انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ آگ سے. تو آپ سب اور میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کے لیے اس ذمہ داری کو، اس تبلیغ کو آگے پہنچائیں. تو یہاں ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں کس سے؟ عذاب النار، آگ کے عذاب سے، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. اللہ رب العزت سے دعا کی جا رہی ہے. عذاب تکلیف کو کہتے ہیں، جو تکلیف پہنچے، برائی پہنچے. نار، آگ، نار جو ہے آگ، تو اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. النار ہے یہ اسم، نار آگ. تو یہ آگ ویسے مؤنث ہوتی ہے. تو 200 آیا نمبر 201 ہے قرآن پاک میں، سورہ بقرہ کی، آپ کو پتہ ہے. مطالعہ کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا. تو سب سے پہلے انتباہ کہ گناہ گار مسلمان جو ہے نا صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا. تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ نہیں جی ہم تو بخشے جائیں گے. اکثر لوگوں نے یہ غلط کانسیپٹ ذہن میں ڈلے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دنیا بنائی ہے، یہاں آپ کو سارے کام کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے ہمارا معاملہ بہتر ہو. اور اگر غلطیاں ہو جائیں تو اللہ نے یہاں اس کا موقع بھی دیا. کیا؟ کیسے صفائی ہو؟ استغفار کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے. دنیا کی مشکلات بھی صفائی کرتی ہیں. اگر آپ کو تکلیف پہنچے اور صبر کریں تو اللہ رب العزت سے بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اگر موت کے وقت مشقت آئے، قبر اور حشر کے وقت، تو یہ سارے صفائی. لیکن اگر گناہ پھر بھی زیادہ ہوئے تو آگ میں ڈالا جائے گا. تو اس لیے یہ دعا دیکھیں کتنی پیاری ہے کہ اس دنیا میں حسنات دے، آخرت میں حسنات دے، اور ہمیں عذاب، آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہ تو اس میں ہمیں مت ڈالنا. تو استغفار کیجئے. صفائی کا آسان ترین طریقہ اللہ سے معافی مانگی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. 100 مرتبہ. وہ نبی اللہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ دیکھیے، اور وہ دیکھیے کہ وہ بار بار اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اور میں اور آپ، ہماری تو زبان کو ہر وقت اس کے اوپر استغفار کے الفاظ ہونے چاہیے
کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما. تو اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے معاف کرے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہمیں جو سکھایا گیا ہم اس پر عمل کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا، وقنا عذاب النار، اور مجھے جنت میں داخل فرما دینا. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ دعا مکمل ہوئی. ایک نظر اس کو بھی آپ دیکھ لیں، ٹکڑے دیکھ لیں، وا الگ ہے، کی الگ ہے، اور نا، یہ نا تو ضمائر والا اب الحمدللہ آپ کو بھولنا ہی نہیں چاہیے. وقنا، اور بچا ہمیں عذاب النار، عذاب سے آگ کے. تو یہ ہمیں پکا انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. تو پوری دعا ہی یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے الحمدللہ. اب جو اگلی میں نے آج آپ کو دعا پڑھنی ہے ہم نے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہا ہوں. صرف آپ کو اس دعا کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ اس دعا کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل ان کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھائی واللہ، پھر انہیں کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یعنی انہیں احساس دلوایا کہ میں کوئی ایسی بات کرنے لگا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے. پھر یہ بھی کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. آپ کسی کو کہیں میں وصیت کرتا ہوں تو اسے پتہ ہی کوئی. پھر کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا. تو تاکیدیں چیک کریں، ہاتھ پکڑا، قسم کھائی، محبت ہے، وصیت کرتا ہوں، دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. پھر آپ نے یہ دعا جو نیچے لکھی ہوئی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ حضرت معاذ کو سکھائی گئی. تو بہت زبردست دعا ہے، اور انشاءاللہ ہم ابھی اس کا ترجمہ سیکھیں گے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا ساتھ ہی آپ یہ دعا بھی سیکھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو عادت پڑ جائے یہ پڑھنے کی. اور انشاءاللہ اس کے فوائد آپ خود نماز دیکھنے شروع ہو جائیں گے. تو دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مدد فرما میری، علی ذکرک تیرا ذکر کرنے پر، و شکرک تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اب ہم اس کو ٹکڑے کر کے پڑھ لیں گے. اللہم کا معنی آپ سب کو پتہ ہے، کمبائنڈ ورڈ ہے، بریک نہیں ہوتا. اے اللہ، اے اللہ. یہ دیکھیں اس کے جو اگلا لفظ ہے عین نی، عین نی، مدد کر، عین نی، میری، مدد کر میری، عین نی. تو یہ نی ضمائر والا، اور عین، یہ جو عین ہے یہ کیسے ہے بلا؟ اردو میں آپ کہتے ہیں نا معاون، تعاون ہے نا، معاونت. تو عربی میں عین مدد کر، یہ وہیں سے ہے لفظ. مدد کر میری، نی، مدد کر میری، کس چیز پر مدد کر؟ اللہ پر. یہ تو آپ نے ٹیبل میں پڑھا ہے، علیہ علیہم علیکہ السلام علیکہ، سلامتی آپ پر. اللہ ذکر، ذکر بھی اردو میں عام ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے نا، کسی کا ذکر کیا، کسی کو یاد کیا. تو ذکر کا یہ دیکھیں ضمائر والا، یہ کا، یا کا والا کا، اور فی کا والا، اور علیکہ والا کا، تیری. تو تیری یاد کرنے پر، کہ میں تجھے یاد کروں، اس میں تو میری مدد فرما. اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما تجھے یاد کرنے پر. علی ذکرک، اب ٹکڑے دیکھیں کیسے، علی ذکرک تیرا ذکر کرنے پر، و شکرک تیرا شکر کرنے پر، شکری کا تیرا شکر کرنے پر. کا آ گیا پھر اس میں، اور شکر آپ کو پتہ یہ شکر، شکریہ، تھینک یو، وہ کرنے پر. وحسن عبادتی کا، حسن ابھی آپ نے پڑھا نا، حسنا بھلائیاں، اچھائی، اسی طرح وہ حسن سے تھا، تو حسن اچھی، عبادت آپ کو پتہ عبادت کا، تیری عبادت، تیری اچھی عبادت کرنے کا پر. تو کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، تیری اچھی عبادت کرنے پر. اب اگر آپ اس دعا کو اس طرح پڑھیں کہ اللہ میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو، اے اللہ میں اگلی نماز وقت پر پڑھوں، اے اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں، اے اللہ نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں کھو نہ جاؤں. تو آپ اللہ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ تو میری مدد کر دینا کہ یہ کام میرا جاری رہے. اللہم اعنی علی ذکرک، اور کہہ رہے ہیں
ذکر تیرا اچھا کروں, شکر تیرا ادا کروں, عبادت تیری کروں, تو اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں. تو خوبصورت دعا ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو امید ہے اس کو آپ نے ساتھ ہی یاد کر لیا ہوگا. آپ میں سے کسی کوئی ایک سنا سکتا ہے ابھی جس نے یاد کر لیے, ہاتھ کھڑا کر کے؟ جی سسٹر فاطمہ نہیں, سسٹر مسیرہ آپ سنائیں, سسٹر مسیرہ تاشفین. جی اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ماشاءاللہ. تو جو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا, کوشش کریں, یہ سلائیڈ بھی آپ کو مل جائے گی, سن کے 2-3 دفعہ غور سے سنیں. دیکھیں اللہم اعنی, یہ ایک بات ہے کہ اللہ تو میری مدد کر. کس پہ؟ 3 چیزوں پہ, علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جب اس طرح کریں گے فوری یاد ہو جائے گی. اپنے اوپر وزن نہیں, آرام سے ٹیکنیکلی ترجمہ بھی آتا ہے آپ کو. اتنی پیاری دعا ہے, ہر نماز کے بعد پڑھیے اس کو الحمدللہ. تو اس کے ساتھ یہ ہمارا مکمل ہوا. آئیے تیسرا حصہ آج نماز کا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, یہ آپ سب نے مجھے ساتھ ساتھ کروانا ہے. یہ ہے جی ثنا. ٹھیک ہے, تو یہ نماز کے بالکل شروع میں پڑھی جاتی ہے. ہم نے اس کا ترجمہ اب رکھا ہے جب آپ کو آسان بنیادی چیزیں آ گئی ہیں. اب یہ انشاءاللہ آپ کو بڑے آرام سے آئے گی. آپ نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سب سے پہلے مجھے بتائیں سبحانک کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ یہ لفظ سبحان لکھا ہوا ہے, بالکل 2 ٹکڑے ہوں گے, سبحان اور کا. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس لفظ پر آؤں, ثنا کا معنی سیکھ لیں ذرا غور سے. ثنا کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی تسبیح, جیسے لفظ سبحان, یعنی یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نقائص سے پاک ہے. ایک تعریف کا طریقہ آپ نے بالکل شروع میں سیکھا تھا جب ہم کہتے ہیں حمد, الحمدللہ, یہ بھی اللہ کی تعریف کا طریقہ ہے. وہاں ہم نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین, عالمین کا رب, تو ہم نے اللہ کی خوبی بیان کی. تو اللہ کی خوبی بیان کی جائے, یہ بھی اللہ کی تعریف کا طریقہ. اللہ نقائص سے پاک ہے, یہ بھی اس کی تعریف کا طریقہ. جب ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ثنا. کیا کہتے ہیں؟ ثنا. ثنا بھی تعریف کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, ثنا. تو اس کی مثال اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو مثلا میرے پاس یہ ہے نا, اگر میں یہ کہوں یہ بڑا اچھا ہے, یہ بڑا اچھا چلتا ہے, تو یہ بھی اس کی تعریف. اگر میں یہ کہوں یہ مہنگا نہیں ہے, اس کی لائٹ ڈم نہیں ہوتی, اب میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ نقص نہیں ہے, یہ بھی تعریف کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو حمد اور تسبیح. حمد اللہ کی خوبیاں, اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, مالک ہے, وہاب ہے, تواب ہے, کریم ہے, سب اس کی خوبیاں. اگر میں کہوں اللہ کو نیند نہیں آتی, اللہ کا بیٹا نہیں ہے, اللہ میں کمزوری نہیں ہے, وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی تعریف کا طریقہ. ٹھیک ہے, تو سبحان پاک ہے تو, یہ ہے وہ تسبیح والا سبحان کا لفظ ہوتا ہے. سبحان پاک ہے تو, ہر قسم کے نقص سے کا تو. سبحان اللہ جو آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ, یہ تسبیح ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, پاک ہے تو اے اللہ. سبحانک پاک ہے تو, اللہم اے اللہ. اگلے لفظ کے ٹکڑے ذرا بتائیں کتنے بنیں گے؟ جو یہ صحیح بتا دے گا نا اس کے 5 سٹارز. وَبِحَمْدِكَ. ماشاءاللہ سسٹر رحمہ, سسٹر سارہ, سسٹر فاطمہ چیٹ باکس میں لکھ رہی ہیں, سسٹر کوثر, حنزلہ, سمیرہ, مسیرہ, وحیدہ, سیمہ, مصباح, جویریہ, سسٹر مریم. آپ سارے تو بہت وَبِحَمْدِكَ. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح فرمایا آپ سب نے. وا کا مطلب اور, جیسے ہی ٹکڑے کریں گے ساتھ ہی آپ کو صحیح ترجمہ کرنا آ جائے گا. بی ساتھ, ٹھیک ہے, جیسے بسم اللہ نام کے ساتھ. حمد تعریف اور شکر, کا تیری, اور تعریف ہے تیرے ہی لیے. ٹھیک ہے, تعریف کے ساتھ تیری. تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو پاک ہے اور ساتھ تعریف تیری. وَبِحَمْدِكَ, حمد ساری تعریفیں, سارا شکر تیرے ہی لیے. تو یوں کر کے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک. وتبارک اس لفظ کو کوئی بریک کر سکتا ہے آپ میں سے؟ کتنے ٹکڑے ہوں گے؟
ہاں یہ میں اس لیے پوچھا ہے کہ اس کے 3 ٹکڑے نہیں ہوں گے، سارے غور سے سنیں میری بات، نہیں اس لیے پوچھا ہے. یہاں جو کاف آیا نا، اس کا کاف وہ اس کا اپنا ہے کاف، یہ وا الگ ہے صرف، اور تبارکا یہ والا کاف نہیں ہے، پلیز یاد رکھنا. یہ جیسے مبارک، جیسے بارک اس دن آپ نے پڑھا تھا، یہ کاف اس کا اپنا، فعل کا اپنا کاف ہے، یہ ضمیر نہیں ہے. تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ خود فعل کا اپنا حصہ ہے، تبارکا، اور برکت والا ہے. آگے دیکھیں، آگے آیا کا اسمو کا، اس کے ٹکڑے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ بات اکٹھی ہوا، تبارک اسمو کا ہم جوڑ کر پڑھتے ہیں، الگ کریں تو اسمو کا، تو وہ تبارکا اور برکت والا ہے. اسمو کا، یہ دیکھیں تیرا نام، یہاں ہے اسم کا تیرا نام، تو برکت والا ہے تیرا نام. وتعالی، وتعالی اور بلند والا ہے. آپ نے وہ نماز کی تصویر پڑھا تھا نا، سبحان ربی العالی، تعالی عالی شان بلند والا کیا ہے، جدو کا، جدو کا. اب جد کا لفظ ہے تیری بزرگی، جدو کا. آپ نے مجید میں بھی پڑھا تھا، مجید. تو جد کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جد امجد، اباؤ اجداد، ہے نا، ہمارے اباؤ اجداد بڑے اور بزرگ. تو بزرگی اللہ کے تو بزرگ نہیں ہے نا، اللہ کے تو کوئی بڑے یا والدین یا اس طرح نہیں ہے. تو جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا ہمیشہ تو بزرگی. جب ہم کہیں اباؤ اجداد تو ہمارے بڑے بزرگ جو تھے، والدین، دادا دادی، ان کے پردادا اور یہ سب لوگ، تو جد امجد سب سے بڑا بزرگ. تو یہاں پر جدو کا، تیری بزرگی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بزرگی. تو تیرا نام برکت والا بلند بالا ہے، تیری بزرگی، الحمدللہ. تو ولا الہ غیرک، وا اور لا نہیں، الہ کوئی معبود، یہ سب لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. غیرک تیرے سوا، تو تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. غیر کا، غیر کا مطلب سوائے، اس کے بھی 2 معنی ہوتے ہیں، نہیں اور سوائے، لیکن یہاں غیر کا تیرے سوا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے عربی کے الفاظ کو بریک کر کر کے ثنا کا پورا مطلب سیکھ لیا. اب آپ لوگ ایک دفعہ خود اس کو پڑھ لیں، ٹکڑے کر کے، ترجمہ کر کے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ سب کو یہ بھی مبارکباد ہو کہ ہماری نماز کی تکمیل ہوگی. نماز شروع سے لے کے ثنا سے لے کر آخر تک، اور اس کی دعائیں بھی آج کے سبق میں ہم نے مکمل پڑھ لی ساری. تو آپ سب کو بڑی اسپیشل مبارکباد، اور اللہ رب العزت ہمیں سب کو توفیق دے کہ اس کورس میں جو ہم نے نماز کا ترجمہ پڑھا تو ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس تصور، اس احساس، اس محبت کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوا کریں. پھر آپ دیکھیے نماز میں آپ کا دل بھی لگے گا، پھر نماز میں دوسرے خیالات بھی نہیں آئیں گے. اب آپ جب ثنا کے لیے ہاتھ باندھیں تو ان الفاظ پر توجہ رکھیں. اور آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا جب فاتحہ آئے تو اللہ رب آپ کیا کہتے ہیں، اللہ کیا جواب دیتا ہے. جب آپ رکوع میں جائیں اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور جب آپ کھڑے ہونے لگتے ہیں سمیع اللہ، اللہ سن رہا ہے، سن لیا ہے، پکی بات ہے. تو یوں کرتے کرتے ساری دعائیں اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ اللہ کی مہربانی سے مکمل ہوا. اب ایک یہ یاد دہانی کے لیے یہاں لکھا ہوا ہے مڈ کوئز. اگلے ہفتے آپ کا مڈ کوئز ہے. بہرحال اس پر زیادہ بات میں صرف یاد دہانی بھی کروا رہا ہوں، گروپ میں بھی انفارمیشن آئے گی، اس کی تیاری بھی انشاءاللہ کروائیں گے آپ کو. لہٰذا پریشان ہو کے سوالات نہیں پوچھنے شروع کر دینے. ابھی کلاسز کے آخر میں اسباق پڑھانے کے بعد میں آپ کو سوال جواب اس پر کوئز کے کوئی بات آپ کرنی چاہیں گے تو کریں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم سبق نمبر 10 کا جو گرامر کا حصہ ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اور آج ہم نے بھی سبق نمبر 11 بھی پڑھنا ہے، اس لیے تھوڑا سا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ اس کو اس سے پڑھیں. آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو گرامر میں آج انشاءاللہ ہم نے فعل ماضی شروع کیا ہوا ہے، اور فعل ماضی جب شروع کیا تھا آپ کو بتایا گیا تھا فعلا کے حوالے سے کچھ چیزیں
تو فعلا کا آپ نے ٹیبل کے اشارے امید ہے کہ آپ نے یاد کرنے کی پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یہ پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا, میں صرف دہرائی کروائی. آپ میں سے کوئی کرنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کیجئے, آپ سے بھی کروا لیتے ہیں. سسٹر مصباح یاسمین کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فعلا اس نے کیا, فعالو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. سسٹر سارا یوسف بھی کروا دیں جلدی سے. فعلا اس نے کیا, فعالو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. سسٹر فرحین کروا دیں. آپ نے میوٹ کر لیا خود کو دوبارہ. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اچھا آپ نے ہاتھوں کے اشارے کر رہے ہیں سب لوگ ساتھ ساتھ جب یہ کرواتے ہیں ٹیبل, جیسے میں کر رہا ہوتا ہوں. ہاں جی اشارے سب لوگ غور سے سن لیں پلیز. یہ شرم نہیں کرنی, اشارے نہیں اچھا مجھے آ گیا, نہیں, یہ اشارے آپ کو یاد کروایا کریں گے. ابھی آپ کو مجھے پتا ہے کہ آگے چلتے جائیں گے تو یہ کتنے فائدہ مند ہوں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو عربی اس کی کانورسیشن ہم نے کی تھی. حل فعلا آپ نے جواباً کہا نعم فعلا, حل فعلو نعم فعلو, حل فعلتا تو پھر کیا کہا تھا آپ نے سسٹر تولیہ, حل فعلتا, تو آپ کیا جواب دیں گی آگے سے؟ نعم فعلتو. اشارہ کس طرف کریں گی؟ اپنی طرف. اور حل فعلتم آپ سب سے میں پوچھ رہا ہوں, سب جواب دیں. نعم نعم فعلنا. فعلنا. نعم فعلنا. نعم فعلنا. نعم فعلنا. بالکل ٹھیک ہے. آئیے آج کا سبق ہے نا اسی پیٹرن کے اوپر, اسی جیسے آپ نے فعلا کیا تھا, فعلا کی طرح کا ہم نے جعلا بھی کیا تھا. تو آپ میں سے کوئی کروا سکتا ہے؟ سسٹر فرزانہ کو کہتے ہیں کوشش کریں, اگر وہ ایک دفعہ کروا دیں, دیکھتے ہیں ان کی پریکٹس کیسی اچھی ہے کہ نہیں. جعلا کی, فعلا کی طرح ہے جعلا. تو جعل جعلو, جعلت جعلتو, جعلنا جعلتم جعلنا. ماشاءاللہ دیکھیں سسٹر ہماری ان کی پریکٹس بہت اچھی ہے, انہوں نے کتنے آرام سے کروا دیا ہے. جعلا کا معنی بھی بتا دیں سسٹر, کیا تھا؟ بنایا. اس نے بنایا. جعلا جب بھی ماضی کے پہلے سیغے پر بولیں, سبجیکٹ ساتھ بولیں, اس نے بنایا. اس نے ٹھیک ہے بنایا. جعلا. تو ڈاکٹر کلثوم ہم نے فاتحہ آپ لوگوں کو ہوم ورک میں دیا تھا, تو آپ کروا سکتی ہیں یا بتائیں؟ کون سا فتح؟ فاتحہ اس نے کھولا, فتح, فتحو, فتحتا, فتح, ماشاءاللہ, فتحتو, فتحنا, فتحتم. تم فتحنا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. دیکھیں بغیر یہ بڑی بات ہے انہوں نے کروا دیا, کیونکہ سامنے سلائڈ پر ہوتا ہے پھر تو آسان ہوتا ہے نا. تو ماشاءاللہ دیکھیں اس کو. اچھا ان سے حافظہ سیمل بیٹھی ہیں, کیا آپ کروانا چاہیں گی فاتحہ کا؟ کیونکہ اسی پیٹرن پر آگے آنے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا دیکھوں آپ لوگوں نے پریکٹس کی, خود سے کروایا, بھول بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ہم شروع کے دن ہے نا, انشاءاللہ آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جائے گی. جی سسٹر حافظہ سیمل اگر آپ انمیوٹ کرنا چاہیں گی یا جی. فتح, فتحو, فتحت, فتحتو, فتحتم, فتحنا. ماشاءاللہ. ترجمہ بتائیں نا کیا ہے فاتحہ کا؟ اس نے کھولا. ویری فتحتو گڈ, ان سب نے کھولا. ویری جی گڈ. آگے فتحتا آپ نے کھولا, فتحتو ماشاءاللہ, میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے ایکسیلنٹ, کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. ہم سب نے کھولا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ سسٹر, ویری ویری گڈ. آج ہم نے جو پڑھنا ہے فعل ہے ناصرہ. ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی, اس نے مدد کی. ناصرہ نصر آپ ویسے اردو میں استعمال کرتے ہیں نا, نصرت, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد. تو ناصرہ اس نے مدد کی, اس نے مدد کی, ناصرہ. تو
चलें, अब मैं ये चैलेंज तो नहीं देता कहीं मुश्किल ना हो जाए, तो आइए नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। सिस्टर इरम, आसान है, वही पैटर्न है बिल्कुल, माना हमें नया पता चल गया है, अब हम करवा सकते हैं आराम से इसके इशारों के साथ। ओके, मैं कराती हूँ। जी, नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नासारत आपने मदद की, नासारत तो मैंने मदद की। एक मिनट, नसरता इसको बोल रहे हैं, नसरता ता पर नसरता, ओके, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा इन्होंने करवाया है। आए जरा सारे मेरे साथ मिलके करें, नासारा नासारू, नासारा नासारू, 3 दफा मैं करवाऊंगा, आप भी 3 दफा करेंगे। नासारा नासारू, नसरता नसरतु, नसरता नसरतु, नसरता नसरतु। अब जमा में आप सब, नसर तुम नसरना, नसर तुम नसरना, नसर तुम नसरना। तो एक माना भी पता चल जाए ना, बाकी माना आप खुद ब खुद कर सकते हैं। नासारा हमें पता चल गया उसने मदद की, और एक चीज फिर मैं कह दूं, सब्जेक्ट मौजूद होता है, अरबी के हर फेल में सब्जेक्ट मौजूद है कि उसने मदद की। नसरू में कौन सब्जेक्ट है, उन सब ने मदद की। नसरता में आप हैं, यू इज द सब्जेक्ट। नसरतु में मैं, या फाइल जिसे उर्दू में कहते हैं, सब्जेक्ट। नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। ठीक है, सिस्टर फिरोजा एक दफा करवा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। सिस्टर बुशरा और सिस्टर इनके साथ सिस्टर फातिमा, आप लोग जरा ये वाली अरबी बोलचाल करवाएं। जी, सिस्टर बुशरा आप पूछें सवाल, सिस्टर फातिमा आपको जवाब देंगी। आपने माइक अपना म्यूट कर लिया, अनम्यूट करके। जी सर। हल नसरा, नाम नसरा, हल नसरू, नाम नसरू, हल नसरता, नाम नसरतु, हल नसरतुम। नाम नसरना। सिस्टर बुशरा आपने क्या पूछा था, हल नासरा में क्या क्या है, इसका माना पता है, आपके ज़हन में है? क्या उसने मदद की? क्या उसने मदद की? माशाल्लाह, वेरी गुड। सिस्टर फातिमा, जब हमने कहा नाम नसरतु, तो क्या मतलब था इसका? नाम नसर तो इसका क्वेश्चन था कि हल नसर था, क्योंकि नहीं, मुझसे जवाब पूछा गया था बताएं। नाम नसरतु, कि हाँ मैंने मदद की। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये देखें ना, अब हम अरबी की बोलचाल तर्जुमा हम खुद कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के फजल से है। आइए, अब जो अगली बात है ना, आज एक नया कॉन्सेप्ट हमने जो सीख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट भी है, वो ये है, आज आप लोग एक स्टेप और आगे जाने लगे इंशाल्लाह। वो ये है कि अरबी में आप पूछते थे ना जी, ये 2 पेश 2 जबर 2 जेर सारी तनवीन होती हैं, लेकिन ये कब लगते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो एक छोटी सी बात आज आपने याद रखनी है। जैद 2 पेश लगे, 2 जबर लगे, 2 जेर लगे, तो क्या होता है बताएं? हमने क्या, किस चीज की निशानी है? ये इसम है ना, इसम है। वेरी, अच्छा, इसम में ऐसा होता है ना, आपको पता है ना कि इसम जो है, जो यहां पर वो है जैद, जैद नाम है, और 2 पेश लगा है तो जायदुन, जैद इसम है, जायदन भी इसम है। फिर फर्क क्या है? अच्छा, जो 2 पेश वाला होगा ना, वो सब्जेक्ट है जैद, सब्जेक्ट से मुराद फाइल, फाइल से मुराद काम करने वाला, ठीक है? तो और जैदन जो है ना, जैदन वो मफूल है, ऑब्जेक्ट है जिस पर काम का असर पड़े। मसलन अगर मैं ये कहूं, उर्दू का एक जुमला बोल के आपको मिसाल दूं कि काशिफ ने सुहेल को बुलाया, ठीक है?
تو بتائیں کاشف کیا اس میں فائل؟ काशिफ اس फाइल نے है, کہا فاعل بالکل ٹھیک ہے. اور سہیل جو ہے वो مفعول ہے. मफूल है. اسی طرح اگر مفعول. میں کہوں زید مفعول. نے ہاں زید نے اکبر کو مارا تو जैद زید کون؟ फाइल है और अकबर मफूल है. فاعل اور بس یہ بات ہے. بس اس کا مطلب ہے اس جملے میں زید کے اوپر 2 پیش ہیں, اکبر پر 2 زبر ہیں. یہ بات آسان ہے, سب کو سمجھ میں آ گئی؟ जी عام اردو کلیے سے بھی آپ کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, آئیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ہم رٹے کی بجائے نا پریکٹس سے سیکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے ایک جملہ ہے حل نصر زیدن. ٹھیک ہے, سسٹر کوثر آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جواب میں آپ کیا کہیں گی مجھے؟ میں نے آپ سے کہا حل نصر زیدن, آپ کیا کہیں گی؟ نام نصر زیدن, حل کیا زید نصر نے مدد کی؟ نہیں, 1 منٹ رکے, میں پوچھتا ہوں. حل نصر زیدن, نام نصر زیدن. ٹھیک ہے. اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس میں کس کی مدد ہوئی ہے اور کس نے کی ہے؟ نعم نصر زیدن, کیا مدد زید کیا کی مدد, زید نے مدد کی, تو زید اس میں زید کی مدد ہوئی ہے اور میں نے کی ہے. کیا زید مدد فاعل ہے. کیا اس نے زید کی مدد کی؟ زید کی مدد اس نے کی ہے. کیا زید سارے سوچیں ذرا, کیا سارے زید نے سوچیں. مدد کی؟ ابھی کچھ کیا لوگ زید نے مدد کی؟ اس نے مدد کی. فاعل ہے. زید فاعل ہے. مدد کی گئی ہے اور اس نے مدد کی. فاعل کیا ہے زید اور کی زید مدد ہوئی؟ زید سر زید کی مدد ہوئی کیونکہ اس نے مدد دو- کی ہے, زید دوسرے میں دو انہوں نے زبر ہیں. مدد کی, ان سب نے مدد کی. سر مفعول ہے, سر زید مفعول ہے. بہت ایکٹیو کلاس ہے ہماری, ذرا 1 منٹ رک جائیے, اب مجھے سنیے. ٹھیک ہے, سر زید مفعول ہے اور نصرہ میں جو میں ہوں نا وہ فاعل ہوں. سر دو زبر کی دو زبر ناصرہ کی میں وجہ تو سے میں زید نہیں, مفعول ہے. ناصرہ میں تو میں نہیں ہے, ناصرہ میں تو اس ہاں. میں یعنی غائب ہے نا جس نے مدد ایک تو کی. آپ لوگ یہ پھر گڑبڑ نہیں نہ کریں, ابھی سے کانسیپٹ کو ذرا صحیح سمجھے نا. اچھا دیکھیں, حل نصر زیدن, نصرہ, نصرہ کا معنی بھی آتا ہے, حل کا بھی آتا ہے. حل سوال ہے, نصرہ اس نے, کیا اس نے زیدن, زید کی مدد کی. تو زیدن ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 زبر ہے تو یہ مفعول ہے. زید کی مدد کی گئی ہے, زید نے مدد نہیں کی, زید فاعل نہیں ہے. کس نے کی ہے؟ وہ نصرہ کے اندر جو سبجیکٹ موجود ہے نا, تو عربی میں کانسیپٹ ہر فعل میں ایک سبجیکٹ موجود ہوتا ہے. نصرہ زیدن, اس نے مدد کی زید کی. بات سمجھ گئے؟ حل نصرو زیدن, ان سب نے مدد کی. نعم نصرو زیدن, جی ہاں ہم سب نے مدد کی زید کی. اچھا اب سسٹر افشا نسیم, سسٹر افشا نسیم, اگر میں آپ سے پوچھوں حل نصرت زیدن, کیا جواب دیں گی آپ مجھے؟ نصرت زیدن, نعم نصرت زیدن. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ, بالکل ٹھیک جواب دیا. اور اگر میں آپ کو کہوں حل نصرتم زیدن, نعم نصرنا زیدن. نصرنا زیدن, اس میں یہ مجھے بتا دیں کس نے مدد کی ہے زید کی؟ نعم نصرت زیدن میں نے مدد کی, اور ہم نے, اور نعم نصرنا میں ہم نے مدد کی. ایکسلنٹ. نصرتو میں نے کی ہے, میں ہوں سبجیکٹ, اور زائد جو ہے نا زیدن کی وجہ سے وہ مفعول تھا یا آبجیکٹ تھا, اور نصرنا میں ہم. تو بس یہ کانسیپٹ الحمدللہ آپ لوگوں کا پکا ہو گیا. اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ, بہت دہرائیں گے تاکہ اور اچھا ہو جائے. آئیے ایک اور فعل پڑھتے ہیں, عام فعل ہے, ہمیں اردو میں بھی اس حساب سے پتہ ہے, لیکن ادائیگی. خلقا, اس نے پیدا کیا. خلقو, ان سب نے پیدا کیا. خلقتا, آپ نے پیدا کیا. خلقتو, میں نے پیدا کیا. خلقتم, آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا, ہم سب نے پیدا کیا. جی, تو اب میں ذرا کوشش کرتا ہوں ذرا نئے لوگوں کو چانس دوں کہ وہ کریں, جو لوگ پہلے ایک ایک دفعہ کروا چکے ہیں. میں اس کے علاوہ ذرا چانس دینا چاہتا ہوں. داؤد علی شاہ ہے ہمارے ساتھ. جی داؤد برادر, کروائیے آپ خالقہ کا ٹیبل کروائیے. خلقہ, اس نے پیدا کیا. خلقو, ان سب نے پیدا کیا. خلقتا, آپ نے پیدا کیا. خلقتو, میں نے پیدا کیا. خلقتم, آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا, ہم سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ, بہت خوب. بردر لقمان, آپ بھی کروائیے.
شکر ہے ہمارے بھائی بھی آگے آئے ورنہ بہنیں ہی بازی لے جاتی ہیں. خلقتا اس نے پیدا کیے، خلقو ان سب نے پیدا کیے، خلقتا آپ نے پیدا کیے، خلقتو میں نے پیدا کیے، خلق تم آپ سب نے پیدا کیے، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی. تو ہم سب نے پیدا کیا. اب چونکہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے تو ہم اس وقت کہیں گے ما خلق، نہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو آئیے جی آگے لیتے ہیں ہم جو نئے نام مجھے نظر آ رہے ہیں آگے ان میں سے لے لیتے ہیں. سسٹر سمیرہ عالم. سسٹر سمیرہ اگر میں آپ سے پوچھوں حل خلقہ کیا جواب دیں گے آپ؟ ما خلق، حل خلقو، ما خلقو، حل خلقتا، ما خلقتو، حل خلقتم. ما خلقنا، ماشاءاللہ. ما خلقنا کہ ہم نے پیدا نہیں کیا. ہم نے پیدا آئیے نہیں وہی کیا. فارمولا استعمال کرتے ہوئے جیسے ہم نے زید کہا تھا یہاں پہ ہے شیئن اور شیئن. ٹھیک ہے. اس کو عربی کی اس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں آبجیکٹ کی حالت میں ہم لائے حل خلق شیئن. اب سسٹر آمنہ ظہیر کیا جواب دیں گی آپ مجھے اس کا؟ ما خلق شیئن. مجھے یہ بتائیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات یہاں پہ؟ جی سر بات سمجھ آ رہی ہے. کیا اس میں بات حل خلق شیئن، کیا اس نے ایک شے کو پیدا کیا؟ ویری گڈ. کیا اس نے کوئی شے کوئی شے پیدا کی؟ تو جواب میں ہم نے کیا کہا ہے؟ ما خلق شیئن، نہیں اس نے کوئی شے پیدا نہیں کی. ماشاءاللہ. تو آپ کو خوشی ہوئی ہے، آپ کو عربی بھی آنی شروع ہو گئی الحمدللہ. کتنی اچھی. جی الحمدللہ. حل خلق شیئن کا جواب کیا دیں گی؟ پھر سے ما خلق شیئن. حل خلقت شیئن. ما خلقت شیئن. حل خلقتم شیئن. ما خلقنا شیئن. ماشاءاللہ. اب تو آپ عربی کے انداز میں ما خلقنا شیئن. نہیں جی ہم نے نہیں پیدا کی، اللہ نے پیدا کی. تو سسٹر صبا پروین یہ ٹیبل ہے ذاکرہ، اس نے ذکر کیا. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے لیکن ایک دفعہ میں دہراؤں گا، ایک دفعہ آپ دہرائیں گی. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. جی سسٹر کروائیں. میں کراؤں. جی السلام علیکم. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. اور اس کا مطلب اس نے یاد کیا بھی ہو سکتا ہے، عربی میں دونوں معنی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بردر ذاکر ہے ہمارے ساتھ، ان سے اگر کروائیں تو ہمیں پھر معنی یاد ہو جائے گا، انہیں بھی اور ہمیں بھی. جی بردر ذاکر کروائیں. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا. جی ان بھائی کے نام سے ہی ہے، ذاکر سے ذاکرہ. چلے کوئی بات نہیں آپ کروا دیں. تو بند ہو گیا جی مائک. چلیں تو اچھا جی سسٹر جویریہ ارشاد کروا دیں ایک دفعہ جلدی سے کروا دیں پھر ہم آگے بڑھیں. ذکرہ اس نے کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. بالکل صحیح کروایا آپ نے. اور ہمارا دوسرا ہوم ورک جو ہے نا وہ ہے آبادہ کا ٹیبل. ٹھیک ہے. اور آبادہ کا ٹیبل جو ہے یہاں پہ نیا نام مجھے کوئی نظر آ رہا ہے جی. سسٹر ہیں رمشا فرحت. جی سسٹر رمشا. آبادہ ابدو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا. آبادہ اس نے عبادت کی. اس طرح یہ ٹیبل ہے. کروائیے سسٹر رمشا فرحت. آبادہ اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ماشاءاللہ بہت اچھے. اور آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی اچھی پریکٹس گھر پہ کر لیں. آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ جو آپ کو ہم نے وہ پاکٹ کارڈ کہا ہوا ہے نا اس سے دیکھ کر بھی پڑھا کیجئے. نمازوں کے بعد ایک نظر اس پر مار لیں گے. دن میں 5 مرتبہ کم از کم. ہم نے آپ کو سافٹ کاپی دی ہوئی ہے، اگر آپ نے یہ ہارڈ کاپی نہیں منگوائی اس کا پرنٹ لے لیں، کسی ایسی جگہ لگا لیں. میری بہنیں کچن میں یا بھائی ہیں تو آفیسز میں، ٹیبل پر، کسی ایسی جگہ، فریج پر
آپ کو نظر آتا رہے، یا جیب میں رکھ لیں، پاکٹ میں، بیگ میں رکھ لیں، نماز کے بعد کھول کے دیکھا، انشاءاللہ بار بار یاد آئے گا۔ شیطان چاہتا ہے آپ کو یہ کورس بلائے، چیزیں بلائے، اللہ یہ چاہتا ہے آپ یہ سیکھیں کہ وہ آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے۔ تو اب آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کو سیکھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آج کے 2 اسباق میں سے پہلا جو ہے ہم نے ختم کر لیا۔ سبق نمبر 10 کو مکمل کرنے پر 116 الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں، جو قرآن میں 28,854 بار آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگلا سبق انشاءاللہ ہم 1 منٹ کے بعد، پورے 1 منٹ کے بعد سبق نمبر 11 جو ہے وہ شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، موسٹ ویلکم۔